بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اور آن لائن کلاس آف جنرل سائنس آف گریڈ 9. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں بچوں مسلمان سائنسدان کو اسٹڈی کر لیا تھا اور اس کے کوشچن آنسر سب کے نشان میں نے آپ کو لگوا دیے تھے. آج کے لیکچر میں ہم پاکستانی سائنسدان پڑھیں گے اور سارے ان کے کوشچن آنسرز اور اس کو ٹاپک کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں ہمارے پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام. ڈاکٹر عبدالسلام کا سب سے پہلے آپ کا فرسٹ لائن میں ہی کوشچن بنتا ہے پاکستان کے نامور نوبل انعام یافتہ سائنسدان کا نام بتائیں. ٹھیک ہے, یا تو آپ کو یہ آ سکتا ہے کہ سائنسدان جنہوں نے نوبل انعام حاصل کیا تھا ان کا نام بتائیں, یا پھر آپ کو آ سکتا ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے. تو اس کا آنسر بنے گا پاکستان کے نامور نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام ہیں. جب نام پوچھیں گے ان کا تو آپ بتائیں گے کہ عبدالسلام ہیں اور 29 جنوری 1926 میں سنتوخ داس ضلع ساہیوال میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ کوشچن آپ کو بنتا ہے ڈاکٹر عبدالسلام کے والد کا نام تحریر کریں. تو آپ لکھیں گے ان کے والد کا نام چودھری محمد حسین تھا. یہ دو کوشچن اس میں سے بنتے ہیں. اس کے بعد آپ کے نیچے اس کا کوشچن بنتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کی خدمات تحریر کریں. تو خدمات میں آپ لوگ سب سے پہلے یہاں سے یہاں تک یہ 2 لائنز ایڈ کریں گے اور اس کے بعد جو نیچے یہ والا پیراگراف ہے اسی کو آپ ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اس کا ایک الگ سے کوشچن بھی بنتا ہے اور اسی کو آپ لوگ اپنی خدمات میں بھی ایز اے شارٹ کوشچن میں ایڈ کر لیں گے. لانگ کوشچن اگر آپ کو آئے گا تو آپ کو یہ کمپلیٹ لکھنا ہوگا. اچھا, اس کے بعد خدمات میں آپ نے بتانا ہے 1958 سے 1974 تک پاکستانی ایٹمی توانائی کے کمیشن ممبر رہے. 1961 سے 1974 تک صدر مملکت کے سائنسی مشیر رہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ کا جو یہ 3rd پوائنٹ اس کا ایڈ ہوگا خدمات میں بھی, اور اس کا کوشچن ہے ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل انعام کیوں ملا. تو اس کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہوگا ڈاکٹر عبدالسلام نے 2 بنیادی فورسز یعنی کمزور نیوکلیائی فورس اور الیکٹرو میگنیٹک فورس کو یکجا کرنے کا نظریہ پیش کیا. لہٰذا نظریاتی فزکس کے شعبے میں اعلیٰ تحقیق کی بنا پر 1979 میں وین برگ اور گلوشو کے ساتھ نوبل انعام دیا گیا. فی الحال ڈاکٹر عبدالسلام واحد پاکستانی سائنسدان ہیں جنہیں نوبل انعام ملا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے 2 فورسز تھی ہمارے پاس, کمزور نیوکلیائی فورس اور الیکٹرو میگنیٹک فورس, اس کو یکجا کرنے کا یعنی کہ اس کو کمبائن اکٹھا کرنے کا نظریہ دیا تھا. اور نظریاتی فزکس میں انہوں نے اس تحقیق کی بنا پر وینبرگ اور گلوشو, یہ بھی 2 سائنٹسٹ ہیں, ان دونوں کے ساتھ ان کو بھی نوبل انعام ملا تھا. یہ اس کے شارٹ کوشچنز جو بنتے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ نے لانگ کوشچن کے طور پر کرنا ہے تو آپ نے اس کو سارا یاد کرنا ہے کہ سب سے پہلے وہ گورنمنٹ کالج جنگ اور بعد میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے بعد انگلینڈ چلے گئے. انہوں نے 1948 to 49 میں کیمبرج یونیورسٹی سے ریاضی اور فزکس میں MSc کی ڈگری حاصل کی اور اسمتھ پرائز حاصل کیا. 1951 میں پاکستان چلے آئے اور گورنمنٹ کالج لاہور شعبہ ریاضی کے صدر مقرر کیے گئے. 54 میں انگلینڈ چلے گئے اور امپیریل کالج لندن میں ریاضی کے لیکچرار مقرر کیے گئے. 1956 تک اسی کالج میں ریاضی کے صدر کے عہدہ پر کام سر انجام دیتے رہے. 1961 میں اسپارکو کی بنیاد رکھی اور چیئرمین مقرر کیے گئے. فروری 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر انہوں نے اسلامک فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تھی, تجویز پیش کی تھی. اس طریقے سے یہ ساری ان کی ایک طرح سے ہسٹری بتائی گئی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کس وقت پر کیا کیا کام سر انجام دیے. تو لانگ کوشچن کے لیے آپ لوگوں نے یہ پورا پوائنٹ یاد کرنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہاں پیدا ہوئے. سب سے پہلے ان کی پیدائش کا پوچھا گیا ہے, کوشچن آ سکتا ہے ایسا. تو پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو بھارت کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے. تو یہ بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کا کوشچن اور آنسر یاد کر لینا ہے. اس کے بعد انہوں نے آپ کو یہی کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم بھوپال سے حاصل کی. 52 میں بھوپال سے ہجرت کر کے کراچی تشریف لے آئے اور DG سائنس کالج میں داخلہ لیا اور BSc کی ڈگری حاصل کی. اس کے بعد انہوں نے اسٹارٹ میں ملازمت کی تھی اور پھر یورپ جا کر 1961 میں جرمنی کی شارلٹن برگ یونیورسٹی, ٹھیک ہے, شارلٹن برگ یونیورسٹی میں 2 سال تعلیم حاصل کی. پھر ہیگ ہالینڈ چلے گئے اور ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں MSc کی ڈگری حاصل کی. اس طریقے سے سارا آپ نے کرنا ہے. یونیورسٹی میں شروع میں یونیورسٹی میں بطور ریسرچ اسسٹنٹ مقرر کیے گئے. یہ
ریڈنگ کرنے کا مقصد بچوں یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی ڈیفیکلٹ ورڈ ہے تو آپ کو ان کی پروننسیشن کا پتہ لگ جائے. بعد میں لیون یونیورسٹی بیلجیم سے PhD کی ڈگری حاصل کی. عظیم حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر 1975 میں پاکستان مستقل سکونت اختیار کر لی، یعنی کہ پاکستان میں آ گئے اور کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے. اس کے بعد یہاں سے ان کے خدمات کا پوائنٹ ہے، شارٹ کوشچن میں آئے گا تو آپ لوگ یہاں سے یہاں تک لکھیں گے. اور یہاں سے ایک اور کوشچن بنتا ہے کہ نیوکلیئر تجربہ کب اور کہاں کیا گیا. تو خدمات جہاں ہوں گی آپ کی خدمات کو سراہتے ہوئے بعد میں کہوٹا میں ریسرچ لیبارٹریز کا نام آپ کے اعزاز میں ڈاکٹر AQ خان، ٹھیک ہے، عبد القدیر ہے نا، عبدل سے A آ گیا اور Q آ گیا قدیر سے، تو AQ خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا گیا. اور جو یہ والا کوشچن ہے نیوکلیئر تجربے کا، اس کا آنسر یہاں سے یہاں تک آئے گا. ڈاکٹر عبد القدیر خان نے دیگر پاکستانی سائنسدانوں کے تعاون سے 28 مئی 1998 کو بلوچستان میں چاگی کے مقام پر کامیاب نیوکلیئر تجربہ کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا ڈاکٹر عبد القدیر خان کے بارے میں. نیکسٹ ہمارے پاس ہیں ڈاکٹر منیر احمد خان. ان کی بھی طریقے پیدائش کا پوچھا جا سکتا ہے کہ کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے. ڈاکٹر منیر احمد 1926 میں قصور میں پیدا ہوئے. 1937 میں قصور سے لاہور تشریف لائے. ابتدائی تعلیم سینٹرل ماڈل سکول لاہور سے حاصل کی. بعد میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے گریجویشن کرنے کے بعد 1949 میں انجینئرنگ یونیورسٹی سے الیکٹرک پاور کے موضوع پر گریجویشن کی. 1951 میں امریکہ کے ایک کالج سے MSc کی ڈگری حاصل کی. اس کے بعد آپ کی اس کی خدمات کا پوائنٹ ہے جو یہاں سے سٹارٹ ہو کر یہاں پہ ختم ہوگا، یہاں پہ نہیں. 1957 میں ویانا میں انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی میں ملازمت اختیار کی اور 1971 تک وہیں رہے. 20 جنوری 1972 میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین مقرر ہوئے اور 1990 میں کمیشن کی ذمہ داریوں سے سرگزشت ہوئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان. ان کی بھی تاریخ پیدائش اور خدمات کے بارے میں ہی پوچھا جا سکتا ہے. ڈاکٹر عطاء الرحمان 1942 کو دلی میں پیدا ہوئے. اپنے خاندان کے ہمراہ 1947 میں لاہور تشریف لے آئے. ڈاکٹر عطاء الرحمان نے ابتدائی تعلیم کراچی گرامر اسکول سے حاصل کی. 1968 میں کراچی یونیورسٹی سے BSc آنرز کیا. 1968 کو کیمبرج یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی. اس کے بعد ان کی خدمات ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کام سر انجام دیے. 1977 میں حسین ابراہیم جمال انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری میں کو ڈائریکٹر اور پھر 1990 میں ڈائریکٹر مقرر کیے گئے، جہاں انہوں نے میڈیسن سائنس میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں اور ان کے اب تک 200 سے زائد ریسرچ پیپر شائع ہو چکے ہیں. اس کا بھی کوشچن آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے کتنے ریسرچ پیپر شائع ہوئے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 250 سے زائد. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہیں ڈاکٹر سمر مبارک من. ڈاکٹر سمر مبارک من 17 ستمبر 1941 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے. انہوں نے سینٹ اینتھنی ہائی اسکول لاہور سے 1956 میں میٹرک پاس کیا. گورنمنٹ کالج لاہور سے 1962 میں فزکس میں MSc کا امتحان پاس کیا. آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ سے 1966 میں تجرباتی نیوکلیئر فزکس میں MPhil کی ڈگری حاصل کی. اس کے آگے ان کی خدمات ہیں. ڈاکٹر سمر مبارک من نے 1962 میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں بطور سائنٹیفک آفیسر اپنے کیریئر کا آغاز کیا. 1994 میں انہیں ڈائریکٹر جنرل بنا دیا گیا اور 1996 میں ممبر ٹیکنیکل بن گئے. ان کی خصوصی کارکردگی کی بنا پر وزیر اعظم پاکستان نے ان کی سربراہی میں نیوکلیئر سائنسدانوں کی ٹیم کو چاگی روانہ کیا، جنہوں نے پاکستان کے لیے 6 نیوکلیائی ٹیسٹ کیے. یہاں تک ان کے آپ شارٹ کوشچن میں خدمات لکھ سکتے ہیں. لانگ کوشچن میں آئے گا تو آپ کو سارا اٹیمپٹ کرنا ہوگا. یہ 6 نیوکلیائی ٹیسٹ 28 اور 30 مئی 1998 میں نہایت کامیابی کے ساتھ کیے گئے. یہاں پہ یہ کوشچن آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو 6 نیوکلیائی ٹیسٹ کیے گئے تھے وہ کب کیے گئے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس کے DG کی حیثیت سے شاہین میڈیکل رینج میزائل نہ صرف ڈیزائن اور تیار کیا بلکہ نہایت کامیابی کے ساتھ 15 اپریل 1999 کو ان کا تجربہ بھی کیا. نیکسٹ ہمارے پاس ہیں ڈاکٹر اشفاق احمد. ان کی اس میں صرف خدمات ہی بتائی گئی ہیں. شارٹ کوشچن کے لیے جو کوشچن بنتا ہے کہ ڈاکٹر اشفاق احمد کی خدمات بیان کریں. باقی لانگ کوشچن کے لیے تو پورا پوائنٹ آپ نے یاد کرنا ہے.
ڈاکٹر اشفاق احمد نے MSc فزکس کی ڈگری 1951 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کی. انہوں نے 1952 سے 1960 تک اسی کالج میں تدریسی خدمات سر انجام دیں. بعد ازاں وہ کینیڈا چلے گئے اور یونیورسٹی آف مونٹریال سے PhD کی ڈگری حاصل کی. PhD کے بعد مزید اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خواہش انہیں کوپن ہیگن کے نیلز بوہر انسٹیٹیوٹ اور پیرس کے سوربن انسٹیٹیوٹ جیسے شہرہ آفاق اداروں میں لے گئی. اس کے آگے خدمات کا کوشچن جو ان کا شارٹ کوشچن ہے. انہوں نے 1960 میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں شمولیت اختیار کی. 1991 میں انہیں کمیشن کا چیئرمین بنا دیا گیا. پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں وہ تحقیق، ترقی، تربیت اور پیداوار کے تمام مراحل میں نہایت سرگرمی سے مصروف عمل رہے. ڈاکٹر اشفاق احمد پاکستان کے پرامن نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ 25 سال سے زائد عرصہ تک وابستہ رہے. تو یہاں تک آپ کے سارے جو پاکستانی سائنسدان ہیں ان کے شارٹ کوشچنس کے نشان میں نے آپ کو لگوا دیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو ان کی ریڈنگ بھی کر دی ہے کہ تاکہ کوئی ایسا لفظ جو آپ کو پڑھنے میں پرابلم کریٹ ہو رہی ہو اس کو آپ لوگ سمجھ سکیں. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ کنٹینیو کریں گے سائنس کی شاخیں جو کہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. تو ٹل دین آپ اس ٹاپک کو اچھے طریقے سے یاد کریں اور اگلی ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.